الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ حضرات محترم، ہم دعا کرتے ہیں کراتے ہیں، لیکن جس انداز میں دعا کرنی چاہیے یا جس انداز میں دعا کرانی چاہیے وہ انداز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جس عاجزی کے ساتھ رب سے مانگنا چاہیے وہ عاجزی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ آج اسی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کچھ دیر تک آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی رشتہ دار، کوئی دوست کتنا ہی عزیز ہو، کتنا ہی قریبی ہو، لیکن چند بار اس سے آپ کچھ طلب کر لیجئے، مانگ لیجئے، اس کے بعد میں وہ بھی نظریں چرانے لگتا ہے، وہ بھی اپنا دامن بچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بندہ جتنا جی چاہے، جتنی بار چاہے اس سے طلب کرے وہ عطا فرماتا ہے، اور وہ تو اتنا کریم ہے کہ جو نہ مانگے اس پر ناراض ہوتا ہے، وہ تو حکم فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اور آپ کا کریم رب ہے جو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری فریاد سنوں گا، تمہاری مرادوں کو پورا کروں گا۔ لیکن آج ہم ہی اپنے رب سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں اتنا وقت بھی نہیں کہ اسپیشلی دعا کے لیے کوئی وقت مقرر کیا جائے کہ ہم چند لمحات رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دنیا سے بے نیاز ہو کر، لوگوں سے بے خبر ہو کر، کبھی محفل میں تو کبھی تنہائی میں رو رو کر گڑ گڑا کر کے اس کی بارگاہ میں گریاؤ زاری کریں کہ مولا دنیاوی مشکلات میں پھنس چکا ہوں، مجھے نکال دے، مولا میں بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، مجھے نجات عطا کر دے، مجھے شفا عطا کر دے، اے مولا کاروباری اعتبار سے پریشان ہوں، رزق کی تنگی ہے، میرے رزق میں برکت عطا کر دے، اے مولا فلاں مصیبت میں گرفتار ہوں، فلاں پریشانی میں گرفتار ہوں۔ ہمیں اتنا موقع ہی نہیں، اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم اپنا دکھ اپنے رب کو سنا سکیں۔ ہم اپنی فریادیں دنیا داروں کو سناتے ہیں، ہم اپنے دکھ دنیا داروں کو سناتے ہیں، اور ان لوگوں کو سناتے ہیں جو سننے کے بعد پھر ہمارا ہی مذاق اڑاتے ہیں کہ فلاں وقت میں بہت اڑتا تھا، اب دیکھو انجام کو پہنچا ہے۔ ہم انہیں اپنا ہمدرد سمجھ کر کے اپنا درد بتاتے ہیں اور وہ ہماری درد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے میرے بزرگوں اور دوستوں، چھوڑو ایسے دنیا داروں کو درد سنانا، ایسے دنیا داروں کو اپنی داستانیں سنانا، آؤ اس کریم رب کی بات
बारगाह में आओ उस रहमान और रहीम की बारगाह में आओ और रो रो कर अपने दुख उसकी बारगाह में पेश करो। कसम खुदा की, अगर चंद आंसुओं की सौगात पेश करके तुम उससे कहोगे कि मौला भटक गया था, मौला बहक गया था, दुनियादारी में गुम हो गया था, तेरी नाफरमानी करने लगा था, लेकिन ऐ मौला आज मैं सच्ची तौबा करके तेरी बारगाह में आया हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे शिफा अता कर दे, मैं मजबूर हूँ, कारोबारी एतबार से फंस चुका हूँ, ऐ मौला मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा दे। जब रो रो कर तुम उसकी बारगाह में गिरियाज़ारी करोगे, इल्तिजा करोगे, बीमार आओगे, शिफायाब होकर के जाओगे, अगर कारोबारी एतबार से परेशान हो दुआ करोगे, मौला ताला उरूज व तरक्कियां अता फरमा देगा। लेकिन जरा आओ तो सही, मांगो तो सही, तलब करो तो सही। दुआ जिसे हम आम समझते हैं, नमाज पढ़ी निकल लिए, चंद लम्हात दुआ मांगने की फुर्सत नहीं। आका फरमाते हैं अद्दुआ मुख्फुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ, हम तो दुनियादारों को अपना दुखड़ा सुनाते हैं। कभी अपने करीम रब को भी अपना दुखड़ा सुना करके देखें, वो जरूर मदद फरमाएगा। और दुआ के भी कई रंग हैं। एक ये होता है कि बंदे ने जो तलब किया उसकी तलब के मुताबिक उसे अता कर दिया जाए। एक ये होता है कि बंदे ने जो तलब किया उससे बेहतर रब उसे अता फरमा दे। एक ये होता है कि बंदे ने दुआ की, दुआ के बदले में अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दे। और एक ये होता है कि बंदा दुआ करे और दुआ करने के बाद उसकी दुआ को जखीरा करके आखिरत के लिए रख लिया जाए कि उसका सिला उसे दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में दिया जाएगा। और कुछ उसके महबूब बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो जल्दी इसलिए अता नहीं करता कि उनका मांगना उसे बहुत पसंद आता है, उसका मांगना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो जल्दी इसलिए अता नहीं करता कि जब तक नहीं मिलेगा रोता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, मांगता रहेगा। उसका मांगना उसे पसंद आ जाता है, तो इसलिए दुआ की मकबूलियत में ताखीर होती है। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, रब तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है, अगरचे मकबूलियत के आसार अलग अलग अंदाज में जाहिर होते हैं, लेकिन वो करीम है, रहीम है, सबकी दुआओं को, सबकी फरियादों को सुनता है, सबकी झोलियों को भरता है। हम आए तो सही, हम तलब करे तो सही, उसके अता करने के अंदाज निराले हैं। एक शख्स था, बड़ा नेक बंदा था, जो भी दुआएं करता था मौला ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता था। 2 बेटियां थी, एक बेटी का निकाह किया उसके साथ जो कुमार था, घड़े बनाता था, मटकियां बनाता था। दूसरी बेटी का निकाह किया ऐसे इंसान के साथ जो खेती किसानी किया करता था। अब जब अपनी बेटी के यहाँ मेहमानी के लिए जाता है, बेटी कहती है ऐ वालिद मोहतरम, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर दे कि मौला ताला बारिश को मुअख्खर फरमा दे, बारिश को रोक दे, क्योंकि हमने घड़े बनाए हैं, अगर बारिश होगी हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा घर इसी काम पर चलता है, हमारा यही जरिया मुआश है, अगर बारिश हो गई हमारे घड़े खराब हो जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। वालिद उस वक्त उसके लिए कोई दुआ नहीं करते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। दूसरी बेटी के यहाँ तशरीफ ले जाते हैं, दूसरी बेटी के यहाँ जाते हैं तो अब वो बेटी फरियाद करती है ऐ वालिद मोहतरम, हमारे लिए रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि मौला ताला बारिश नाजिल फरमा दे, कि अगर बारिश ना हुई तो खेती नहीं हो पाएगी, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं हो पाएगी, शदीद हाजत है इस वक्त बारिश की। अब बाप जो है कशमकश के आलम में है। एक बेटी ने इल्तिजा ये की है कि बारिश के मुअख्खर होने की दुआ कीजिए, दूसरी बेटी इल्तिजा कर रही है कि वालिद
محترم دعا فرما دیجئے مولا تعالی بارش نازل فرما دے۔ اب آپ دونوں بیٹیوں کی دعاؤں کو، دونوں بیٹیوں کی التجاؤں کو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا تو رحمان الرحیم ہے، تو قادر مطلق ہے، تو جانتا ہے کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے۔ اے میرے مولا تعالی میری دونوں بیٹیوں کے حق میں جو بہتر ہے وہ تو فیصلہ فرما دے۔ رب نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ تھوڑے دنوں کے لیے بارش کو مؤخر کر دیا، پھر اس کے بعد میں رحمتوں کی بارش کا نزول فرمایا، اس کے گھڑے بھی سلامت رہ گئے اور اس کی کھیتی کسانی بھی آباد ہو گئی۔ یہ رب کے عطا کرنے کا انداز ہے، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں کہ اپنے رب سے ذرا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میں طلب کریں۔ ایک ہوتا ہے اے مولا دے دے، تیری مرضی چاہے تو دے دے، تیری مرضی تو نہ چاہے نہ دے۔ یہ مانگنے کا انداز نہیں ہے۔ مانگنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیشل منگتا ہوتا ہے، جو اسپیشلی ٹریننگ کے ساتھ میں بھکاری بنتا ہے، وہ نہ دینے والے سے بھی لے لیتا ہے۔ کبھی اجمیر شریف جانے کا واسطہ ہوا ہوگا، یا اور بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اسپیشلی لوگ اسی بات پر لگے رہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے اس سے مانگے، اور ان کے مانگنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ دے دے، خواجہ کے نام پہ دے دے، فلاں کے نام پہ دے دے، اللہ تجھے حاجی بنا دے دے دے، اللہ تجھے تیرے ماں باپ کو حاجی بنا دے دے دے، اپنے بیٹوں کے صدقے میں دے دے، اپنے ماں باپ کے صدقے میں دے دے۔ ہر اعتبار سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مانگنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بندہ جتنا آگے جاتا ہے یہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہی صدا لگاتے ہوئے جاتے ہیں کہ دے دے، خواجہ کے نام پہ دے دے، یا ماں باپ کے نام پہ دے دے، بیوی بچوں کے نام پہ دے دے۔ جتنے صدقہ انہیں یاد ہوتے ہیں، جتنے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، سب کا وسیلہ دے دے کر گڑ گڑا کر کے اس انداز سے مانگتے ہیں کہ دینے نہ دینے والا بھی دینے پر مجبور ہو جائے۔ بلا تمثیل سمجھانا یہی چاہتا ہوں کہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ تو یہ نہ دیکھو کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، یہ نہ دیکھو کہ ہم روئیں گے تو فلاں کیا کہے گا، یہ نہ دیکھو کہ ہماری شان پر فرق پڑے گا، بلکہ اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آئے ہو جو پوری کائنات کا مالک و مختار ہے، اس کی بارگاہ میں مانگو تو اس امید کے، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ ہم جب اپنے رب سے طلب کریں گے، مانگیں گے تو ضرور وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور جب اس یقین کے ساتھ میں مانگو گے تو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ تو فرما رہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ ربے منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمتیں تو پکار پکار کر کہتی ہیں کہ ہم سے طلب کرو، مانگو، لیکن ہم ہی اتنے بے وقوف ہیں کہ جب وہ رزق تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت ہم پڑے سو رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں کہ ہائے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ہائے ہم کماتے تو بہت ہیں لیکن کوئی برکت نہیں ہوتی، ہم کماتے تو مہینے کا لاکھوں ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے چلے جاتے ہیں۔ پتہ تب چلے گا جب فجر کی نماز میں جاگیں، کیونکہ صبح کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت، سورج نکلنے کے وقت سونے والے برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ذرا پابندی کر کے دیکھیں تو صحیح فجر کی نماز کی، اپنے کریم رب سے اپنا رشتہ جوڑیں، اس سے طلب کریں، اس سے مانگیں۔